بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 93۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی کوئی وحی نہیں آئی۔ یہ اللہ رب العزت نے جھوٹوں کے بارے میں اور جھوٹ بولنے کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایتوں میں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں وعیدیں ہمیں احادیث کی کتب میں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بیان فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو سخت قسم کے جھوٹ میں مبتلا ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں وعید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، عرض کیا ہے۔ یہ جھوٹ ایسا مرض ہے، یہ اخلاقی زوال کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور معاشرے اور سوسائٹی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے حقیقت میں حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سچائی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے عام لوگوں کو سچائی اختیار کرنے اور سیدھی راہ پانے کے لیے یہ جھوٹ رکاوٹ بن جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان قادیانیوں، عجیب بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کئی کتب میں جھوٹ ہی سے متعلق فتاویٰ درج کیے ہیں۔ اس کی ایک کتاب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ پیش کرنے سے پہلے، دکھانے سے پہلے میں اس کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حقیقت الوحی ہے اور جلد نمبر 22 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، جلد نمبر 22 حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 215، جھوٹ بولنا اور گو کھانا ایک برابر ہے۔ یعنی دوبارہ سماعت فرما لیجئے، جھوٹ بولنا اور گو کھانا یعنی پخانا کھانا، یہ میرے الفاظ ہے پخانا کھانے کے، جھوٹ بولنا اور گو کھانا ایک برابر ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ گو کھاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کریم پر جھوٹ بولا، احادیث رسول پر جھوٹ بولا، اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، دیگر کتب پر بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی عادت رہی کہ وہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک اور جھوٹ پیش کرتا ہوں، اور میں قادیانیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو جھوٹ پیش کیا جا رہا ہے آپ حضرات کے سامنے، وہ اپنے مربیوں سے، اپنے خلیفہ سے پوچھیں۔ میں ایک بات یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اکثر مربی صاحبان کے بارے میں ہم نے یہ بات سنی ہے، اور ہمیں قادیانی نوجوان یہ بات بتاتے ہیں کہ جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے قرآن کریم سے متعلق، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اور خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب میں جو حوالہ جات موجود ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ جو موجود ہیں، ان کے بارے میں جب
ان حوالوں سے متعلق جب سوالات کیے جاتے ہیں تو مربی صاحبان اور خلیفہ صاحب ہمیشہ جواب دینے کے بجائے کترانے کی کوشش کرتے ہیں اور جواب نہیں دیتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مربی صاحبان مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک جھوٹ، اس کی کتاب روحانی خزائن اور جلد نمبر 19 کشتی نوح اور صفحہ نمبر 5، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کشتی نوح صفحہ نمبر 5 میں، اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں، یہ بھی یاد رہے، دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے، اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشن گوئی ٹل جائے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کشتی نوح صفحہ نمبر 5 میں موجود ہے اور جلد نمبر 19 میں ہے۔ دوبارہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ حوالہ موجود ہے یہاں۔ اب اس جھوٹ پر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو جھوٹ بولا ہے، اس پر میں جائزہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے مربی صاحبان سے ضرور بالضرور یہ سوال کریں گے۔ قرآن شریف میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ قرآن شریف میں یہ بات موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ تو برائے کرم آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن شریف کے کون سے سپارے میں، کون سی آیت میں، کون سی سورت میں یہ بات موجود ہے، برائے کرم یہ ہمیں یہ حوالہ قرآن کریم کی سورت اور قرآن کریم کا پارہ یہ پیش فرمائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کتاب میں ایک سانس میں 4 جھوٹ بولے ہیں، ایک سانس میں 4 جھوٹ بولے ہیں، یعنی 4 جھوٹوں کا مجموعہ بیان کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ قرآن کریم کی کسی صورت میں، کسی آیت میں یہ بات ہرگز موجود نہیں ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گا۔ قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے، اور اس میں یہ حوالہ دیا ہے انہوں نے، یہ حوالہ بھی نیچے موجود ہے، میں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بعض صحیفوں میں بھی خبر موجود ہے۔ بعض صحیفوں میں انہوں نے لکھا ہے زکریا، دیکھو زکریا 14:12، باب 14 اور 12، انجیل میتھیوس 24:7، مکاشفات 22:8، یہ آپ دیکھ لیجئے نیچے یہ سطر کے اندر حاشیہ لگا کے انہوں نے بات نقل کی ہے، یعنی بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے یہ سب سے پہلے یہ بیان کرنے سے پہلے بعض صحیفوں کا ذکر کرنے سے پہلے ایک دجل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک تحریف کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بجائے مربی صاحبان مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ کو تسلیم کریں، اپنی ہی کتابوں میں تحریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا پرانا ایڈیشن میں آپ حضرات کے سامنے پہلے عرض کرتا ہوں، اس میں ایک حوالہ صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ موجود ہے انجیل میتھیو، جس میں لکھا ہوا ہے 24 باب، اور جو یہ آپ دیکھ لیں پرانے ایڈیشن کے اندر
میتھیوس 24:7 صرف ایک میں ذکر کر رہا ہوں ابھی، اور نئے ایڈیشن کے اندر جو انہوں نے پیش کیا ہے، جو تحریف کی ہے، وہ یہ دیکھ لیجئے۔ انجیل میتھیو 24:8، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے حوالے آپ حضرات کے ہیں اپنی کتب میں موجود ہیں، نئی ہو یا پرانی ہو، ہماری الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے ان تمام حوالہ جات پر ہماری نظر ہے، ہم وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتے، دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جھوٹ جو بیان کیا ہے، اس پر غور کریں، فکر کریں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے یہ آپ دیکھ لیں انجیل جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ بعض صحیفوں کے اندر یہ بات موجود ہے، بعض صحیفوں کے اندر یہ بات موجود ہے، تو یہ بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور جو حوالہ دیا ہے زکریا باب 24 اور ورس 12، تو اس میں بھی آپ حضرات دیکھ لیں، یہ میں نے کھولا ہے زکریا باب 14 اور ورس 12، یہ آپ دیکھ لیجئے، پرانا عہد نامہ اور باب 14 اور ورس جو ہے 12، میں اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبانیں ان کے منہ میں سڑ جائیں گی۔ اب مجھے بتائیے کہ یہاں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے صحیفوں کا بھی ذکر کر کے جھوٹ بولا۔ آپ کے سامنے میں نے یہ حوالہ پیش کر دیا، اس کتاب کے اندر کسی جگہ پرانا عہد نامہ لیں، مکاشفات ہو، زکریا ہو، میتھیوس ہو یا اور کوئی حوالہ ہو، کہیں سے یہ بات آپ کو نہیں ملے گی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے جو حوالے پیش کیے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنے بھی حوالے دیے ہیں یہ سب جھوٹ پر مبنی ہیں، جھوٹ بولا ہے، قرآن کریم پر بھی اور بعض صحیفوں پر بھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ایک کتاب حقیقت الوحی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 167، حقیقت الوحی 167 پیج پر لکھتا ہے کہ خدا پر افطرا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔ اب اس فتوے کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی نے جو جھوٹ بولا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کافر ٹھہرتا ہے۔ اب ہماری گزارش یہ ہے قادیانی نوجوانوں سے کہ وہ اپنے مربیوں سے سوال کریں کیا مرزا غلام احمد قادیانی اس جھوٹ کے تناظر میں اپنے فتوے کے مطابق کافر ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور میں آخر کے اندر پھر ایک بات میں عرض کروں گا کہ ہم الحمدللہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے قادیانیوں کے لیے ہم خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.